بارہویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرزا دبیر کا لکھا ہوا مرثیہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ مرثیہ 12ویں کی نصابی کتاب بحث اردو کے صفحہ نمبر 228 اور 29 پر درج ہے، لہذا آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 228 نکالیں۔ اس میں مرزا سلامت علی دبیر کی لکھی ہوئی مرثیے کا وہ حصہ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو نہایت مؤثر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس پر فرشتے ماتم کرتے ہیں، خاک سروں پر اڑاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ کی ارواح میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت حاضر ہوتے ہیں، اور اس حصے میں شبر لعین کی زیادتی اور ظلم اور بے رحمی کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین کی سر مبارک کو تن سے جدا کرنے کا افسوسناک پہلو بھی عیاں ہوا ہے۔ ساتھ ہی یہ بدبخت اور ظالم یزیدی فوجی امام حسین کی شہادت کو اپنے لیے ایک عظیم فتح سمجھتے ہیں۔ تو پہلا بند، خاکی شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک، خونے جگر سے سجے یا پوتھی فلک، پہنچے تھے تا فلک لرزنے لگے ملک، اور یہ فغاں زمیں سے گئی آسمان تلک، فریاد گوشوارے عرش خدا گرا، لو خاک پر ستارہ خیر النساء گرا۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر فرشتے خون کے آنسو روئے۔ ان کی پلکوں پر خون جگر آنسوؤں کی شکل میں اس طرح ابھر آیا جیسے یاقوت کی تسبیح کے سرخ دانے ہوں۔ گویا آسمان فرشتے اس صدمے کی وجہ سے کانپنے لگے، زمین سے آسمان تک آہوزاری اور فریاد ہو رہی تھی۔ فرشتے صدمے کی وجہ سے اپنے سروں پر کربلا کی خاک اڑانے لگے۔ افسوس، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تارا زمین پر گر پڑا، گویا خدا کی تخت کا بہت بڑا موتی زمین پر گر پڑا۔ دوسرا بند، گرتے ہی خاک پر شہیدی کو گش آ گیا، پھر بھی نہ کوئی پیسے کو پانی پلا گیا، خنجر لگا گیا کوئی نیزہ لگا گیا، کھولی جو آنکھ شاہ نے جگر تھرا تھرا گیا۔ اس بند میں مرزا دبیر نے اس حالت کو اظہار کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بہت زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور انہیں غش آیا، کئی دنوں کے پیاسے تھے، تھکے تھے، تو وہاں انہیں پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ غش کی حالت میں بھی ان درد سمت فوجیوں نے ان پر کھنجر اور نیزے چلائے۔ غش کا عالم ختم ہو جانے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو یزیدی فوج خوف زدہ ہو گئی اور کوئی یہ ہمت نہ کر سکا کہ آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کرے۔ امام علیہ السلام کے چہرے مبارک پر زرد رنگ چھا گیا۔ پھر آہا شمر نے بڑھ کر غضب کیا، سینہ پہ موزہ حلق پر خنجر کو رکھ دیا، چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا، باہیں گلے میں ڈال دیں خنجر پکڑ لیا، زہرا پکار یہ دل حیدر کا چین ہے، میرا حسین ہے اور یہ میرا حسین ہے۔ پھر ظالم بدبخت شبر لعین نے غضب کیا کہ امام علیہ السلام کے سینے پر پاؤں رکھ کر
गले पर खंजर मार। ये वो करबनाक घड़ी थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक बेकरार होकर वहाँ मौजूद हुई और इमाम से लिपट कर खंजर को रोक लिया। इधर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ोहरा की रूह पुकार उठी कि इमाम हज़रत अली के दिल का चैन है, ये मेरे प्यारे हुसैन है। ये इस शहादत का इबरतनाक पहलू है कि इस अजीम हस्ती जो खाना नौबत का चराग था पर जालिम और लईन शुम्र ने इतना गजब किया कि इमाम हुसैन के सीने पर पाँव रखकर हलक को काटने के लिए खंजर रखा। 4वां बंद। ऐ शुमर मुस्तफ़ा की रसालत का वास्ता, ऐ शुमर मुर्तज़ा की इमामत का वास्ता, ऐ शुमर अहले बैत की हुर्मत का वास्ता, ऐ शुमर करबला की अदालत का वास्ता, ऐ शुमर किबरिया की अदालत का वास्ता, सदका नबी की रूह का, हैदर की गोर का, तो गुल कर चला गया पैगंबर की गोर का। जालिम बदबख्त शुमर को हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रूह लानत मलामत करने लगी। इस बदबख्त को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वास्ता दिया, हज़रत अली की इमामत और अहले बैत की इज़्ज़त का वास्ता दिया, खुदा की अदालत का वास्ता दिया कि नबी की रूह और अली की कब्र के सदक़े में मोहम्मद की कब्र के चराग यानी हुसैन को शहीद मत कर। मैं ये वास्ता दिया कि इमाम सल्लल्लाहु हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली करमतुल्लाह की बेटी अहले बैत हैं, लिहाजा इनको शहीद न कर। रोशन इसी नवासी से नाना का नाम है, ये सरपरस्त इज़्ज़त खैर अनाम है। खंजर न फेर प्यास से ये खुद तमाम है, आखिर खुदा हशर है और इंतकाम है। अल्लाह ख़ानदान को मेरे तबाह कर, तो इसके नन्हे बच्चों के ऊपर निगाह कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बायस उनके नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोशन है। हुसैन मोहम्मद के इज़्ज़त वक़ार का सरपरस्त है। आए बदबख्त शुमर इसके गले पर खंजर न फेर, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कई दिनों के प्यासे थे और इस प्यास की वजह से खुद भी जाँ ताक हो सकते थे। कहा तुझ बदबख्त खुदा का खौफ नहीं, आखिर क़यामत आनी है और क़यामत में खुदावंद करीम आपसे हिसाब लेगा। खुदा के वास्ते मेरे ख़ानदान को मत उजाड़ और हुसैन के मासूम बच्चों की तरफ देख, उन्हें यतीम न कर। 6वां बंद। चलाई दर से ज़ैनब मुज़्तर भी वाह अखा, अम्मा तो आई मैं भी निकल आऊँ नंगे पा, बोले सकीना रोक लो मैं खंजर जफ़ा, बाकर पुकारा रोके में सौजान से फिदा, शायद हाथ थाम ले मासूम जान कर, दादा तेरे गले पे गला रख दूँ आन कर। इस 6ठे बंद में मिज़ाज बीर फरमाते हैं कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रूह की चीख पुकार सुनकर हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशेरा हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा परेशानी की हालत में भाई को पुकारने लगी और नंगे पाँव आपके पास चली आई। सकीना भी चली आई जो इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और कहा कि मैं जालिम के खंजर को रोक लूँगी। कमसन और मासूम हज़रत बाकर भी रोकर कहने लगे, ए दादा मैं आपके गले पर अपना गला रख दूँगा ताकि बदबख्त शुमर मेरी कम सुनी और मासूमियत को देखकर अपना हाथ रोक ले। 7वां बंद। मुड़ मुड़ के ज़ेर तेग पे बोले शह उम्म ज़ैनब, तुझे गरीबी शबीर की कसम, बिछला मेरे यतीमों को खेमा में एकदम, बढ़ता है ध्यान महवे जमाले खुदा है। हम बच्चों को लेकर देवड़ी से ज़ैनब तो हट गई, यहाँ बोसगा है अहमद मुख्तार कट गई। इस 7वें बंद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सब्र, इस्तिक़लाल और बहादुरी
کی داد دیتے ہوئے مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ یہ آہ بکا چیخ و پکار سن کر امام حسین علیہ السلام تلوار نیچے سے بولے، اے زینب، اے میری بہن، تجھے اپنے بھائی کی بے وطنی اور بے چارگی کی قسم، میرے بچوں کو خیمے کے اندر لے جاؤ، میں جمال خدا میں محو ہوں اور تمہاری آہ بکا سے میرا دھیان ہٹ رہا ہے۔ یہ سن کر زینب بچوں کو لے کر خیمے کے اندر چلی گئیں، اور اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی وہ گردن پاک جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، عمر کی تلوار سے کٹ گئی۔ یہ بدبختی کی حد تھی کہ جس گلے کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتی تھی، اسی پر اس بدبخت شمر نے تلوار رکھ کر سر مبارک کو بدن مبارک سے جدا کیا، تاکہ سر مبارک یزید کے دربار میں لے کر انعام اکرام حاصل کیا جائے۔ 8واں بند، لو مومنو بپا ہوا مشر بکا کرو، تن سے جدا ہوا سر سرور بکا کرو، لاشا تڑپ رہا ہے زمین پر بکا کرو، نیزے پہ چڑھتا ہے سر اتھر بکا کرو، بجوائی نوبتیں عمرو روسیہ نے، تکبیر 3 بار کہی فرق شاہ نے۔ 60ویں بند میں مرزا دبیر فرماتے ہیں، اے مومنو، خاندان نبوت کا آخری چراغ اس معصومیت میں، غریب الوطنی میں بجھا دیا گیا، سمجھو قیامت برپا ہو گئی، کیونکہ محمد علیہ السلام کا سر مبارک ان کے تن پاک سے الگ ہو گیا۔ یہ آہ بکا کرنے کا مقام ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے، امام کی لاش زمین پر تڑپ رہی ہے اور ان کا مقدس اور مبارک سر نیزے پر چڑھایا گیا۔ بدبخت اور ظالم عمر نے خوش ہو کر نوبتیں بجوائیں اور امام کے سر مبارک نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی۔ یعنی یہ بدبخت یزیدی فوجی اتنی خوش ہو گئی جیسے ان کو بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، اور امام علیہ السلام کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر خوشی منانے لگے۔ لہذا مومنوں کے لیے، اہل بیت کے محبوبوں کے لیے یہ رونے، ماتم کرنے اور آنسو بہانے کا مقام ہے، کیونکہ ظلم کی انتہا تھی۔ 9واں بند، بس اے دبیر بس کے ملک کر رہے ہیں بین، جبریل دے رہے ہیں ندا یوں بشور شین، آگاہ ہو قتل ہوئی شاہ مشتقین، عابدین ہو گئے مارے گئے حسین، کھیتی علی کی لٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ شاعر مرزا دبیر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اب بس کرو، کیونکہ یہ ظلم کی داستان مجھے سننے کی طاقت نہیں رہی، اس کو مزید بیان کرنے کی طاقت نہ رہی۔ اس دردناک واقعے پر تو فرشتے بھی ماتم کر رہے ہیں، حضرت جبریل بھی اس کے واقعے کو بہت برا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہنے لگے، شاہ مشرقین شہید ہوئے اور عابد یتیم ہو گئے، حضرت علی کی کھیتی لٹ گئی، یعنی ان کا گھر اجڑ گیا، اپنے وطن سے دور پردیس میں حضرت زینب اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے بچھڑ گئی۔ کس قدر المناک و کربناک واقعہ رونما ہوا۔ اس طرح مرزا دبیر نے امام حسین کی شہادت کی اس عظیم ثانیہ کو، جس مرثیہ میں ماتم یعنی امت مسلمہ کے لیے اور پوری دنیا اور انسانیت کے لیے
ایک لرزہ خیز حادثہ قرار دیا